امریکہ میں 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کو پاکستان میں بھی بعض حلقے گہری دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ خطے میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے بجائے دیگر معاشی طاقتوں کی جانب دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت امریکہ پاکستان کی خارجہ ترجیحات میں نمبر 1 نہیں ہے۔ نمبر 1 پاکستان کی ترجیحات میں چین ہے۔ امریکہ کا جہاں تعلق ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ تعلقات معمول پہ آئیں، نارمل ہوں اور بہتری کی طرف جائیں، لیکن ابھی اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ انفلیکشن پوائنٹ پہ ہیں تعلقات، یعنی کہ ان کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئی انتظامیہ آتی ہے امریکہ میں، کیا اس کو دلچسپی ہوگی یا وہ پاکستان کو صرف چین کے لینس سے دیکھے گا۔ اگر وہ صرف چین کے لینس سے دیکھے گا جیسے کہ حال میں دیکھتا آ رہا ہے، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ تعلقات کی جو چانسز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے۔ حال ہی میں عالمی مالیاتی ادارے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے $7 ارب کے نئے پیکیج کی منظوری دی ہے۔ اس نئے قرض پروگرام کے طے ہونے کے بعد یہ تاثر پیدا ہوا تھا کہ شاید پاکستان کی پالیسی امریکی اثر کے تابع نہیں۔ تاہم سابق سفارتکار ملیحہ لودھی اس سوچ اور اس قسم کے خیالات کو مفروض قرار دیتی ہیں۔ پاکستان کوئی ایسی چیز نہیں کرے گا جس سے کہ امپریشن یہ ملے کہ وہ کسی قسم کے اینٹی چائنا US اسپانسرڈ کولیشن کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو پاکستان کے چوائسز آر کلیئر۔ دوسری جانب معاشی ماہرین کی رائے ہے کہ امریکہ سمیت مغربی ممالک چین کی تیزی سے ترقی کرتے معیشت سے تشویش میں مبتلا ہیں۔ اس لیے امریکہ کو پاکستان کے معاشی اور دفاعی شعبوں میں چین پر انحصار پر تشویش ہے۔ دنیا اب ہمیں بہت زیادہ چین کے حوالے سے دیکھتی ہے۔ آپ یورپ میں بات کر لیں، آپ USA میں بات کر لیں، تو پاکستان کو جو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ چین کے حوالے سے زیادہ تر دیکھا جاتا ہے۔ اس میں اسی لینس سے پاکستان کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس میں پھر ظاہر مسائل بھی آتے ہیں۔ اگر کسی بھی ایسی حکومت آ جاتی ہے USA میں جس کی کہہ لیں کہ جو پرخاش ہے یا جس کی جو بہت زیادہ اگریسو ہے ٹورڈز چائنا، تو وہ پھر اگریشن جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک پاکستان کی طرف بھی منتقل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ساجد امین کے مطابق یہ دلچسپ ہوگا کہ امریکہ میں کون سی پارٹی حکومت میں آتی ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے امریکہ اب بھی کئی وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔ امریکہ جیسا ملک ہے وہ پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بڑا اہم ہے۔ ایک تو خود سے وہ ہمارا سب سے بڑا جو ٹریڈنگ پارٹنر ہے، تجارتی پارٹنر امریکہ ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، امریکہ ہمارا بہت بڑا، سب سے بڑا تقریباً وہ ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے آپ کے جو ملٹی لیٹرل سے تعلقات ہیں، چاہے وہ ورلڈ بینک ہے، چاہے وہ IMF ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ اور امریکہ ایک پیج پہ ہیں کہ نہیں۔ آپ کی اپنی پالیسیز اپنی جگہ، لیکن ایک تو اس کا ووٹ بڑا ہائی ہے امریکہ کا اس فورم کے اوپر، چاہے وہ IMF ہے یا باقی ڈیسیجن میکنگ فورمز ہیں۔ اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس پر پاکستان کو کافی تشویش ہے۔ تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس کے بقول خطے میں بدامنی اور دہشت گردی کے واقعات پاکستان اور امریکہ کو قریب لانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ ایک مشترکہ مفاد ہے امریکہ کا، مغرب کا، یورپ کا، پاکستان کا اور بلکہ ساری دنیا کا، کہ افغانستان میں کوئی ایسا خلا نہ پیدا ہو جائے کہ جہاں پہ القاعدہ، داعش اور اس قسم کی دہشت گرد تنظیمیں وہاں پہ اپنا قدم نہ جما لیں، اور وہاں سے خبریں اچھی نہیں آ رہی۔ اس وقت سب سے بڑا معاملہ TTP کا ہے، جو افغانستان کے اندر پناہ لے کے پاکستان کے اندر حملے کرتی ہے۔ تو جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کے حملے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں ہوئے ہیں، امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، اور ایسے بیانات دیے ہیں کہ جس میں ہماری حمایت اور دہشت گردوں کے خلاف مذمت اس میں شامل ہے۔ تو ایک مشترکہ مفاد ہے کہ اگر خطرات افغانستان کے اندر بڑھتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمارا تعاون بھی بڑھتا رہے گا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ چونکہ عالمی تعلقات میں نہ تو مستقل دوستیاں ہوتی ہیں اور نہ ہی دشمنی، اس لیے امریکہ میں جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے، پاکستان کو دیگر طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔